من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر صدق اللہ العظیم۔ محترم امیر مقامی، معاون امیر مقامی، ناظم ضلع جماعت اسلامی ہند شہر بیدر، دیگر حاضرین کرام، اور خاص طور سے آج آئے ہوئے ہمارے پروگرام میں سنگھرش سمیتی اور ڈیفرنٹ آرگنائزیشن کے ذمہ داران، میں یہاں آپ سب کا جماعت اسلامی ہند کے پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں، اور جن حالات میں ہم یہاں بیٹھے ہیں وہ بڑے اہم ہیں، اسی پر سوچنے اور اسٹریٹجی بنانے کے لیے ہمارے یہ ساتھی بھی لگے ہوئے ہیں، ہم ان کو مبارکباد دیتے ہیں۔ چونکہ آج کے پروگرام میں ہمارے نوجوان خصوصی طور پہ مدعو ہیں، بلائے گئے ہیں، اس لیے میں اپنی بات نوجوانوں سے شروع کرتا ہوں۔ گزشتہ ایک مہینے سے ہم جو کچھ ملک میں حالات دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں اور اس سے ہم باخبر ہیں، میں اس کی تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا، لیکن یہ حالات کیسے رونما ہوئے، اس کا محرک کون بنے، اور یہ حالات میں کیا خیر کا پہلو ہے۔ ایک ٹولہ کہتا ہے کہ یہ فساد ہے، یہ بدامنی ہے، تو کیا یہ بدامنی فساد ہے؟ کیا یہ امن کے لیے ایک سنگھرش ہے؟ یہ اور اس طرح کی کچھ باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آج جو سی اے اے، این آر سی اور این پی آر کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے، اس کی ابتدا نوجوانوں سے ہوئی۔ میں ان نوجوانوں کو سلام کرنا چاہتا ہوں، اور وہ سب کے طرف سے مبارکباد کے قابل ہیں۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ کے وہ نوجوان جنہوں نے اس احتجاج کا آغاز سردیوں کی رات میں کیا، اور جس طرح ڈٹ کر کیا، پولیس کے ظلم کو سہ کر کیا، وہ دنیا کے سامنے ہے۔ اور ان نوجوانوں نے بڑوں کو جگا دیا، وہ خود جاگے، پورے ملک کو جگا دیا، پورے عالم میں اس کی گونج ہو گئی، اور کیا لڑکے، کیا لڑکیاں اس میں ڈٹ کر، کیا رات کیا دن دلی کی سردی میں جس طرح انہوں نے اپنے عزائم کا اظہار کیا، وہ ہم سب پر واضح ہے۔ لدینہ فرزان اور عائشہ رنا نے اپنے ایک فرینڈ چندہ یادو کو بچانے کے لیے جس طرح پولیس کی طرف لاٹھی کھاتے ہوئے انگلی اٹھا دی اور کہا کہ خبردار اگر تم ہمارے اوپر ہاتھ اٹھاؤ گے، یہ ڈر جو نکل گیا
پولیس سے، جوانوں نے جو پولیس کو ڈرایا، لڑکیوں نے جو پولیس کو ڈرایا، لوگ کہتے تھے کہ یہ پارلیمنٹ میں پاس ہوا ہے، یہ دونوں ایوانوں میں پاس ہوا ہے، یہ احتجاج کرنے سے کیا ہوگا، کیا فرق پڑے گا؟ فرق پڑ گیا، زبان بدل گئی، لہجے نرم ہو گئے اور بولنے کا انداز تبدیل ہو گیا۔ کیا ہوا کہ نہیں ہوا؟ کیا فرق پڑا کہ نہیں پڑا؟ کیا یہ کوششیں ملک بھر میں جو ہو رہی ہیں، کیا یہ رائے گاہ جائے گی؟ رائے گاہ نہیں جائے گی۔ یہ پورے احتجاج کرنے والے اس یقین کے ساتھ احتجاج کر رکھے گئے کہ ہماری کوشش رائے گاہ نہیں جائے گی اور ہمارا گول ہم حاصل کر کے رکھیں گے۔ آندولن اور سنگرش اف اور بٹ کے درمیان نہیں چلائے جا سکتے۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ کیا ہوگا تو آپ ہم سب پورے یقین سے یہی کہتے ہیں، وہی ہوگا جو اقوام چاہ رہی ہے۔ یہ جمہوری ملک ہے اور اس جمہوری ملک میں یہ ہونا ہے۔ دوسری مثالات جو پورے عالم میں ٹاک آف دا ٹاؤن بنی ہوئی ہے، وہ شاہین باغ کا وہ انوکھا خواتین کا احتجاج ہے جس نے پورے عالم کو اپنی طرف متوجہ کر دیا ہے۔ اور ابھی اس طرح کے 2 شاہین باغ کلکتہ اور لکھنؤ میں ٹاور ہاؤس کے پاس گزشتہ 15 دن سے بن چکے ہیں اور پتہ نہیں کتنے شاہین باغ بنیں گے۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ اس اسٹریٹجی میں ہمارے بیدر میں بھی ایک چھوٹا ہی صحیح 1 ہفتے کا یا 2 ہفتے کا شاہین باغ ضرور بننا چاہیے۔ یہ عورتوں میں بیداری، اس کو یہ کرنے کے لیے جس طرح کی جھوٹی افواہیں پھیلائی جا رہی تھیں، خود خواتین میڈیا کے سامنے آ کر کہنے لگے کہ ہم یہ 500 کی نوٹ کے فقیر نہیں ہیں، ہم بکاؤ مال نہیں ہیں، ہمیں کوئی نہیں خرید سکتا۔ الزام لگانے والوں تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم ان گھرانوں کی عورتیں ہیں جن کے گھروں میں 1 سے زائد نوکرانیاں کام کرتی ہیں۔ ہم بنگلے والے ہیں، ہم کار والے، کوٹھی والے ہیں، ہم شفٹ بنا کر گھر جاتے ہیں، پکاتے ہیں، پھر اپنے بچوں کے ساتھ آتے ہیں، اور یہ کام ہم اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک ہمارا مطالبہ پورا نہ کیا جائے۔ آج حکومت نے غلط اندازے لگائے، انٹیلیجنس نے بھی حکومت کو یہ میسج پہنچا دیا کہ آپ نے ٹرپل طلاق کا کام کیا، تو مسلمان نے یہی سمجھا کہ یہ 3 طلاق کا معاملہ ہمارے آئلی اور اندرونی اور خاندانی زندگی کا ہے، ہمارے کچھ نالائقوں کی حرکتوں کی وجہ سے یہ ہوا ہے، ہم اس کو ٹھیک کر لیں گے اور اس کو کنٹرول کر لیں گے، کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے، اس سے بہت بڑی آفت نہیں آئے گی، ہم اسلام پر چلیں گے، اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا رہیں گے، ہم اچھا نہیں رہنے سے یہ موقع لوگوں کو فراہم ہوا، یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے، ہم حل کر لیں گے، اور صبر کا مظاہرہ کیا۔ بابری مسجد کا معاملہ آیا، کورٹ نے فیصلہ دیا، مسلمانوں نے صبر کیا، اس لڑائی کو عدالت تک لے گئے اور یہ کہا کہ کوئی بینچ، کوئی عدالت جو متفقہ طور پر دونوں فریق جس پر متفق ہیں، وہاں جو فیصلہ ہوگا ہم بھی اس سے اتفاق کریں گے۔ مسلمانوں کے بزرگوں نے اور بڑوں نے اور جماعتوں نے اس ملک کو یہ یقین دلایا تھا اور وعدہ کیا تھا کہ ہم سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہوگا ہم اسے مانیں گے، اور الحمدللہ سپریم کورٹ کا فیصلہ بابری مسجد کے خلاف ہوا، مسلمانوں کے خلاف ہوا، اور مسلمانوں نے اجتماعی صبر کا مظاہرہ کیا، اسے قبول کیا۔ حکومت نے سمجھ لیا کہ اب ہم کیا بھی کر سکتے ہیں،
اس کے بعد انہوں نے سی اے لایا، اور لانے کے بعد جو کچھ وہ دیکھ رہے ہیں وہ حیران ہیں، وہ ڈرے ہوئے ہیں، اسی لیے ڈرانا چاہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ نڈر اور بے باک ہیں، نڈر اور بے باک تو ان کے دھڑے سے باہر کے لوگ ہیں، یہ ان کے لیڈران اور ان کا پورا دھڑک کا دل دھڑک رہا ہے، نیند حرام ہے، وہ ڈرے ہوئے ہیں، اور ڈرے ہوا آدمی چپ آواز نکالتا ہے تاکہ سامنے والے کو ڈرایا جائے۔ یہی وہ استھتی ہے جس سے آج حکومت اور سارا ملک ایک طرف گزر رہا ہے۔ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ یہ جو ایجیٹیشن ہو رہا ہے، اس ایجیٹیشن کو پہلے تو کوشش کی گئی کہ یہ کپڑوں سے پہچانے جاتے ہیں، ٹوپی اور کرتے پائجامے والوں کا ہے، لیکن جب انہیں اندازہ ہوا کہ ملک کا اپوزیشن اس کے لیے اٹھ کھڑا ہوا ہے، تو مسلمانوں پر الزام لگانے کا فیل ہو جانے کے بعد وہ کانگریس پر الزام لگانا شروع کیے، اور کانگریس کو کہا کہ یہ کانگریس بہکا رہی ہے، یہ کانگریس ورغلا رہی ہے، یہ کانگریس سکھا رہی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ کانگریس ہی پورا ملک چلا رہی ہے، اور جتنے غیر کانگریسیاں ہیں وہ سب نادان ہیں۔ اور اس سے آگے بڑھ کر کانگریس اور اپوزیشن کو وہ اینٹی نیشنل کہنے لگے، لیکن گودی میڈیا یعنی مودی کے سوشل میڈیا کا وہ دور کامیاب نہیں ہو سکا۔ یہ ترنگا لہراتے ہوئے یہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، دلت اور وامپنتھی، لیفٹسٹ، ان سارے لوگوں نے گودی میڈیا کو اس بات کا موقع نہیں دے سکا کہ یہ احتجاجیوں کے اوپر ہم دیش دروہی کا الزام لگا سکیں۔ اس میں وہ کمپلیٹ فیل ہو گئے۔ بھائیوں، جب آدمی کو اقتدار ملتا ہے تو اقتدار ملنے کے بعد اگر اس کی صحیح تعلیم تربیت ہے تو وہ اقتدار کو لوگوں کی خوشحالی اور لوگوں کی آسانیوں کے لیے استعمال کرتا ہے، اور اگر ان کی صحیح تعلیم اور وچار دھارائیں ٹھیک نہیں ہیں تو پھر میں آ جاتا ہے، جس طرح پاشاؤں اور بادشاہوں اور ڈکٹیٹروں کے اندر میں اور انا آ جاتی اور ایگو آ جاتا ہے۔ میں، میری پارٹی، میرا کلچر، میری زبان، میری تہذیب، میرا علاقہ، میری قوم، باتیں تو بہت کی جاتی ہیں، سب کا ساتھ سب کا وکاس، لیکن یہاں میں، میری پارٹی ابھی نہیں آئندہ بھی رہنا چاہیے، میں اور ایک پرٹیکولر ایلائٹ کلاس کے لوگ انہی کا اقتدار رہنا چاہیے، دوسرے بھی رہیں ضرور لیکن سیکنڈ گریڈ سٹیزن بن کر رہیں، ہمارے ماتحت رہیں، ہم جو بولیں وہ سنیں۔ پوری پارٹی کے ایم پیز حیران ہیں کہ دو لوگ کسی ایم پی کی بات نہیں سنتے، بلکہ انہیں جو چیز سنائی جاتی ہے ان کے بڑوں سے، ان کی وچار دھاراؤں کے آر ایس ایس سے وہی بات وہ سنتے ہیں۔ اب تک یہ کہہ رہے تھے کہ لوگوں کو بہکایا گیا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اور سمجھانے کے لیے نکل گئے۔ وہ آندولن بھی کمپلیٹلی فیل ہو گیا۔ لوگوں کو سمجھانے نکلے کہ تم یہ کانگریس کی چکر میں مت آؤ۔ لوگوں نے کہا یہ چکر کانگریس کا نہیں ہے،
اس ملک میں دلتوں، اقلیتوں، آدیواسیوں کے فیوچر کا مسئلہ ہے، ان کے سٹیزن شپ کا مسئلہ ہے، ان کی آئیڈینٹی کا مسئلہ ہے، ان کی فیملیز اور ان کے بچوں کے تعلیم کا مسئلہ ہے، ان کے حقوق کا مسئلہ ہے، ان کے امپلائمنٹ کا مسئلہ ہے۔ ہمیں سیکنڈ گریڈ شہری بن کر ہم نہیں رہنا چاہتے، کیونکہ یہ ملک ہمارا ہے اور اس ملک کے ہم بھی ویسے ہی شہری ہیں جیسے دوسرے ہیں۔ وقت کے حامان نے کہا قرآن مجید سورہ اعراف میں کہتا ہے موسیٰ اور فرعون کے تبصرے میں قرآن کہتا ہے وَقَالَ الْمَلَوْ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَظِيمٌ يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ۔ دیکھو جو ان کو مشورہ دینے والے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی آبادی بڑھ جائے گی، پہلے سے بڑھی بھی ہے، ابھی بڑھ جائے گی، اور اگر ان کا ووٹ بینک ہم نہیں کاٹیں گے تو لِيُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ، ہمیں اقتدار سے بے دخل کر دیا جائے گا، بلکہ اگر وہ اقتدار پر آ جائیں گے تو ہمیں نکال دیں گے، اس لیے ہم ایسا قانون پاس کرو کہ انہیں نکال دیں اور انہیں بے دخل کریں۔ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ، تو اس کے لیے میٹنگ کی کہ کیا ہمارے لیے ہدایت ہے۔ پھر وہاں پر اس مشورے میں فرعون اور موسیٰ کے یہ بات آئی کہ ایک سی اے پاس کیا جائے۔ اتذرون، کیا اے فرعون تو ان موسیٰ پر ایمان لانے والوں کو، اس ٹولی کو تو ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ ان یفسدوا فی الارض، کہ وہ زمین میں فساد برپا کریں۔ آج اس ایجیٹیشن کو کہا جا رہا ہے کہ یہ فسادی ہیں، دنگا کر رہے ہیں، یہ بوال مچا رہے ہیں، یہ نہیں، ہم ظلم کے خلاف عدل اور انصاف کے لیے ہم احتجاج کر رہے ہیں، اور تم اسے ہندوتوا کی عینک سے دیکھتے ہو تو یہ تمہیں فساد نظر آتا ہے۔ ہم امن کو لانے کے لیے احتجاج کر رہے ہیں۔ وہ سی اے کیا تھا؟ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم۔ فرعون کے دربار میں یہ سی اے پاس ہوا کہ ان کے بچوں کو قتل کر دو اور ان کے بچیوں کو زندہ رہنے دو۔ شاید اس طرح یہ سیکنڈ گریڈ سٹیزن رہیں گے اور ہمارے ماتحت رہیں گے اور ہمارا اقتدار جاری رہے گا۔ بھائیوں، یہ احتجاج آج اللہ کا شکر ہے کہ صرف ایک پارٹی کو چھوڑ کر پورے پارٹیاں لگے ہوئے۔ اروندھتی رائے کہتی ہیں کہ احتجاج تو ہم سب کر رہے ہیں، دلی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ سے وہ کہتے ہیں احتجاج تو ہم سب کر رہے ہیں، اور نام دیا جاتا ہے مسلمانوں کا۔ کوشش تو مسلمانوں سے زیادہ نان مسلم کر رہے ہیں، لیکن پیٹا اور پکڑا جاتا ہے مسلمان کو، ہمیں کیوں پیٹا اور پکڑا نہیں جاتا؟ جبکہ میں برہمن ہوں، کھلے الفاظ میں وہ کہہ رہی، جبکہ میں برہمن ہوں، رام لیلا میدان سے بچوں جیسا جھوٹ بولتے ہیں،
یہ لوگ نمبر 1 کے جھوٹے ہیں. شروع سے ان کا اقتدار، ان کی بنیاد ہی جھوٹ پر ٹکی ہوئی ہے. ایک آدمی ایک جھوٹ بولتا ہے، پارلیمنٹ میں ایک بات کہتا ہے، پبلک کے سامنے ایک بات کہتے ہیں. اب تک کوئی پریس کو ایڈریس نہیں کیا ہے. ایسے ڈر گئے ہیں کہ اپنا آسام دورہ منسوخ کر دیا ہے. عالمی اثرات جو پڑ رہے ہیں، جاپان کے پرائم منسٹر آسام آنا کینسل کر دیے گئے. گرہ منتری جہاں جانا چاہتے ہیں وہ بیک ٹو امت شاہ کے آندولن شروع ہوتا ہے، منگلور کے بجائے ہبلی یا بنگلور آنا پڑتا ہے. لوگوں کا کہنا ہے کہ آزادی سے پہلے جو ایجیٹیشن ہوئے تھے، جب آبادی کم تھی، اب آبادی زیادہ ہے، اس سے زائد لوگ جو پرامن ایجیٹیشن کر رہے ہیں. یہ ہندوستان کی تاریخی ایجیٹیشن ہے. منگلور کا ایجیٹیشن، پرامن ایجیٹیشن. وہاں کے ڈی آئی جی سے کہا جا رہا ہے کہ تم آئی جی پوسٹ پر ہو، تمہاری ماں کی قسم کھا کر کہو کہ تم نے جو فائرنگ کی ہے وہ معصوموں پر کی ہے. زمین پر احتجاج، منگلور سے لگا سمندر ہے، سمندر میں احتجاج، کشتیوں کے اوپر ریالیاں نکالی جا رہی ہیں. آج آسٹریلیا میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، ہر جگہ اسے غلط کہا جا رہا ہے. ہندوستانی نواز امرتہ سین جو نوبل پرائز جنہوں نے لیا، انہوں نے ایک عجیب بات کہی. انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک میں مذہب کا پتہ لگانے کے بعد شہریت دی جانے کی بات کی جا رہی ہے. پہلے مذہب دیکھا جائے گا، اس کے بعد شہریت دی جائے گی. یہ کتنا غیر آئینی ہے اور آئین کے بالکل مطابق نہیں ہے. مائکروسافٹ نے کہا کہ یہ قانون سے ہمیں دکھ ہے اور ہو سکتا ہے کہ آئندہ کوئی پردیسی پرائم منسٹر بھی بن سکتا ہے. سوچ لو اس کے اثرات کیا پڑیں گے. ابھی کل کے ٹائمز آف انڈیا میں چوہان بھگوت نے لکھا کہ اس قانون کے ذریعے حکومت کا کتنا 1000 کروڑ روپیہ لگنے والا ہے اور اس قانون کے ذریعے کرپشن کتنا بڑھے گا. لوگ ڈاکومنٹ بنانے کے لیے کتنا رشوت دینا پڑے گا. آسام میں کتنے کروڑوں کی رشوت دی جا چکی. وہ تجربہ فیل ہوا. ایک ناکام تجربے کو جو ریاست میں کیا گیا، آپ پورے ملک میں لا کر ایک بحران پھیلانا چاہتے ہیں. لوگوں کو ایک الجھن میں رکھنا چاہتے ہیں اور لوگوں کو ایک ٹینشن اور بے چینی میں رکھنا چاہتے ہیں. پھر چیتن بھگت نے ایک نئی بات کہی کہ فیک ڈاکومنٹ چلیں گے. فیک نوٹ جیسے چلتے تھے، اب فیک ڈاکومنٹ بھی چلنا شروع ہو جائیں گے اور لمبی لمبی لائنیں لیبروں کی، غریبوں کی آفسوں میں لگیں گی، جن سے ان کا وقت روزی کمانے کا، روٹی کمانے کا برباد ہوگا. وہ کہتا ہے، لکھتا ہے کہ یہ وقت مودی کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ملک کا وقت ہے، کسی غریب کا وقت، آدیواسی کا وقت نہیں ہے لائن میں ٹھہرنے کا. یہ ملک کا وقت برباد ہو رہا ہے اور اس ملک کو اتنا پیچھے لے جا رہے. اور پھر آخر میں وہ لکھتے ہیں، ہو سکتا ہے اس کے ذریعے سے سیول وار بھی شروع ہو جائے. اب ہمیں اس سلسلے میں کیا کچھ کرنا ہے؟
اس کے لیے ہمارے سامنے گول ہونا چاہیے اور پھر اس گول کو اچیو کرنے کے لیے رول ماڈل ہونا چاہیے. گول کیا ہے؟ عدل قائم کرنا، جسٹس اور انصاف کو لانا، ظلم کو ہٹانا، یہ گول ہے. ظالمانہ اور کالے قانون کو ہٹانا. اور اس کے لیے رول ماڈل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن مجید جمہوری، معروف، آئینی طریقے ہیں جس کی اجازت ہمیں اسلام بھی دیتا ہے، قرآن بھی دیتا ہے، ملک کا قانون بھی دیتا ہے، جمہوریت دیتی ہے. یہ ایجیٹیشن ظلم کے خلاف ہے، عدل کے قیام کے لیے ہے، تو یہ فساد نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ظالم اور مظلوم کی مدد کرو. لوگوں نے پوچھا مظلوم کی تو مدد سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی مدد کیسے کی جائے؟ کہا کہ ظالم کو ظلم کرنے سے روکو. آج سارے احتجاجی جو باغی بیل دو سنگ والا نکل گیا ہے، اس باغی بیل کو جو تباہی مچانے والا ہے، اس کے دونوں سنگوں کو پکڑنے کا حوصلہ، جرأت اور ہمت پیدا کرنے کی ضرورت ہے. چاہے دنیا اسے فساد بولے، چاہے ہمیں کوئی اینٹی نیشنل کا لیبل اب تو نہیں لگا سکتے کیونکہ ہمارے ہاتھ میں ترنگا ہے اور ہم پورا من ہیں، اور ہمارا ایٹیٹیوڈ ٹوپی اور دیگر چیزوں سے ہٹ کر بہت سیکولر ہے، بااخلاق ہیں. جہاں مظاہرہ کرتے ہیں وہاں کے کچرے کو تک صاف کرتے ہیں. 2 لاکھ کا مجموعہ ہے تو ہمارے اندر اتنی انسانیت ہے کہ ایمبولینس آتی ہے تو کسی ہٹانے والے کے بغیر لوگ اتنے بااخلاق ہیں، اتنے ہمدرد ہیں کہ ایمبولینس کو راستہ 2 لاکھ کے مجموعے میں سے بنگلور میں بھی دیا گیا، بیدر میں بھی دیا گیا. بھائیوں، میں اپنی بات آگے بڑھاتے ہوئے آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے پیچھے جو مقاصد ہیں سب کو سمجھ میں آ چکا ہے. پہلا مقصد ہے اپنا ووٹ بینک بڑھانا، اور دوسرا مقصد ہے اپنے فیولر کو چھپانا. ملک کے جو اہم مسائل ہیں، بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، پیاز 150 روپے کلو ہو گئی. انہیں خوشی ہوتی ہے مسلمانوں کو ستانے سے، انہیں فکر نہیں ہوتی ہر گھر میں یوز ہونے والی پیاز مہنگی ہوتی ہے. اور یہ ووٹ بینک کیسے بڑھے گا؟ آسام کے اگر 15 لاکھ نان مسلم کو شہریت دے دی جائے تو یہ 15 لاکھ ووٹ ہمارے حصے میں آئیں گے، اور 5 لاکھ لوگوں کو شہریت سے روک دیا جائے تو وہ ہمارے حصے میں تو آنے والے نہیں تھے، وہ دوسرے کے حصے میں جانے والے تھے، وہ بیکار ہو جائیں. یہ ووٹ بینک کی سیاست کیسے ہے؟ سری لنکا سے آنے والے ہندو کو شہریت نہیں دی جائے گی کیونکہ سری لنکا کا ٹیمل ڈی ایم کے کا ووٹر ہے. تو یہ ڈسکریمنیشن مذہب کی بنیاد پر ہے. آج اس پر ہمیں اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے کہ 2 اسمبلیوں نے ریزولیشن پاس کیے ہیں، کیرلا اسمبلی نے اور پرسوں پنجاب اسمبلی نے. پنجاب اسمبلی اور کیرلا اسمبلی کے ریزولیشن میں جو فرق ہے، پنجاب اسمبلی کے اپوزیشن اکالی دل نے کہا کہ اس میں ایک اور امینڈمنٹ کرو ریزولیشن میں، وہ یہ کہ اس میں مسلم کو شامل کریں. وہ صرف ہم سی اے کو نہیں بلکہ مسلم کو شامل کرتے ہوئے سی اے کو نافذ کریں.
جو NDA کا دھڑا ہے سردارجیوں کا، اور کانگریس ورکنگ کمیٹی نے بھی ریزولوشن پاس کیا۔ اس سلسلے میں جماعت اسلامی ہند کے امیر جماعت سے گزشتہ ہفتے بنگلور میں ملاقات ہوئی۔ انہوں نے بتایا، فیس بک پر آپ دیکھ سکتے ہیں سعادت اللہ حسینی کا اسٹیٹمنٹ، جماعت اسلامی کسی کو شہریت دینے کی مخالف نہیں ہے۔ جماعت اسلامی سب کو اللہ کے بندے اور ملک کے باشندے تصور کرتی ہے، اور سب کو ایک نظر سے دیکھتی ہے، اور دستور نے بھی یہی تعلیم دی ہے۔ اس تعلیم کے ہم پابند ہیں، حکومت بھی اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ کوئی اگر مظلوم بھاگ کر آیا ہے، اس پر رحم کرتے ہوئے آپ شہریت دے رہے ہیں، تو ایکس کو دے رہے ہیں، وائی کو نہیں دے رہے، یہ غیر دستوری ہے، یہ بالکل امتیاز ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ پھر جماعت اسلامی نے ایک میٹنگ سارے دلوں کی بلائی دلی میں، جس میں 250 سے زائد لوگ شامل ہوئے، 5 کمیٹیاں بنائی، میڈیا کمیٹی، پروٹیسٹ کمیٹی، اور پورے چیف منسٹرز کو لیٹر لکھا گیا کہ آپ اس کی مخالفت کریں، اور سونیا گاندھی کا بھی ریپلائی آیا، مہاراشٹرا گورنمنٹ کا ریپلائی آیا کہ ہم اس پر غور کر رہے ہیں۔ 2 CM نے یہ ریپلائی دے دیا کہ ہم نے تو ریزولوشن لے لیا۔ تو یہ کوششیں کامیاب ہو رہی ہیں، اور ان کوششوں میں سارے لوگ لگے ہوئے ہیں۔ اب میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم مسلمان جو مسلم آرگنائزیشن کوئی ایونٹ آرگنائز کر رہے ہیں تو اس میں زیادہ شامل ہو رہے ہیں، اور ہمارے برادران وطن اس کے نقصان کو ہم سے زیادہ سمجھ رہے ہیں، اور وہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ کوئی پروگرام آرگنائز کر رہے ہیں تو مسلمانوں کی شرکت اس میں کم ہو رہی ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ جتنا مسئلہ ان کا ہے اس سے زیادہ مسئلہ ہمارا ہے۔ یہ اللہ کا خیر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم مظلوموں کے لیے، جس پر یہ لاٹھی پڑنے والی ہے، اللہ نے بندوں کو اپنے کھڑا کیا۔ یہ بندے یہاں آج موجود ہیں۔ اس طرح ملک کے کونے کونے میں وہ بندے احتجاج کی کمان سنبھالے ہوئے ہیں جن کا نام مسلمان نہیں ہے۔ تو میں آپ سے خواہش کروں گا کہ یہ لڑائی ہو سکتا ہے لمبی چلے، اس لڑائی کو، اس چیلنج کو ہمیں ایکسپٹ کرنا ہے، اور جو ایونٹ بھی آرگنائز ہو اس میں ہمیں پرامن طریقے سے، پورے اخلاقی اقدار کے ساتھ اپنی آئیڈینٹی کو قائم رکھتے ہوئے ہم اس میں شریک ہوں اور اچھا مظاہرہ کریں۔ اور وہاں پر بھی دعوتی پہلو، ہم مسلمان ہیں، ہم پرامن ہیں، ہم دنگائی نہیں ہیں، اور ہم صرف ہمارے مسئلے کے لیے نہیں نکلے ہیں، ہم سارے ملک کے مستقبل کو اچھا دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ قرآن کی تعلیم یہ ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے انسانوں ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک مرد اور ایک عورت سے، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور ہم نے یہ قومیں، قبیلے، علاقے اس لیے نہیں بنائے کہ تم آپس میں لڑو بھیڑو، تم بڑے انہوں چھوٹے، کلاسیکل وار کے لیے نہیں بنائے، لتعارفوا صرف انٹروڈکشن کے لیے بنائے، پہچان کے لیے بنائے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تو صرف تفریق 2 لوگوں کی ہے، ایک بھلے لوگ اور ایک برے لوگ۔ یہ ہے وہ تعلیم جس کے ساتھ ہم شامل ہو رہے ہیں۔ اور آخری بات یہ کہ یہ ظلم ہے، اور اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانا، اس میں حصہ لینا بہت بڑی عبادت ہے۔ آج کے وقت میں نماز جیسی عبادت ہے ویسی یہ عبادت ہے، آپ کو اس کا اجر ملے گا، اس کا ریوارڈ ملے گا، کیونکہ ہم مظلوموں کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کے لیے چل رہے ہیں، ان کے لیے آواز لگا رہے ہیں۔ انہی بھوناؤں کے ساتھ جماعت اسلامی جو ایونٹ ہو رہے ہیں
اس کی تائید کرتی ہے، نہ صرف زبانی تائید کرتی ہے، عملی طور پر ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ قانون بدل کر رہے گا اور اس ملک میں تبدیلی آئے گی، ظالموں کو اللہ ہٹائے گا اور پھر اچھے لوگوں کو لائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔